چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے 40 دن کے لیے جاتے ہیں آپ، یا 4 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، یا 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ کورس میٹیریل ہے. کس کورس میٹیریل کو لے کر جا رہے ہیں؟ اگر آپ کے کورس میٹیریل میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہیں تو 4 منٹ کے لیے جانا بھی جائز نہیں آپ کا. 40 دن تو بہت بڑی چیز ہو گئی. اور جہاں تک تبلیغی نصاب ہے اس سے میں جتنا واقف ہوں اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں کلیئر رہے. فضائل درود جب آپ پڑھتے ہیں تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل اعمال میں، فضائل درود میں آتا ہے کہ ایک شخص تھے اپنی ماں کے ساتھ حج کو جا کر واپس ہو رہے تھے، ان کی ماں کا رستے میں انتقال ہو گیا. وہ دیکھے میت کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، ادھر ادھر ڈھونڈنے میں ہی تھے کہ اچانک دیکھے کہ ماں کی پوری ناش کالی ہو گئی، جل کے کوئلہ کیسی ہوتی ویسی ہو گئی. بہت تکلیف میں آ گئے اور اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بادل آیا، بادل پہ سے ایک آدمی نیچے اترا، ان کے ماں کے پاس گیا، ان کے ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیلایا، ہاتھ پھرایا، ماں ایک دم خوبصورت ہو گئی. پھر وہ آدمی بادل کی طرف جانے لگا. یہ شخص پوچھے آپ کون ہیں؟ وہ بولے میں محمد رسول اللہ. فضائل درود، چونکہ یہ شخص بہت درود پڑھتا تھا تو اللہ کو دیکھا نہیں گیا کہ اس کے محبوب پر درود پڑھنے والے کے ساتھ ایسی تکلیف پیش آئے کہ اس کی ماں اس حالت میں ہو جائے. ایسا ہو سکتا؟ ایسا تو رامائن میں راما بھی نہیں کرے، تو اسلام میں تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ حرام ہے. تو کورس میٹیریل، آپ کس کورس میٹیریل کی دعوت دے رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے یہاں پہ فضائل اعمال سے دیتے، سعودی عربیہ میں ریاض الصالحین پکڑتے ہیں. کیوں؟ امریکہ میں ریاض الصالحین نہ تو جان پاپ مل گیا. فول واٹ از دس رابش بولتا ہے. What are you talking, man? How can this happen? Jesus never did this. سمجھے تمہیں کیا امریکن ہوشیار ہوتا؟ جان کا مانتا ہے سب کو، ہمارے جیسس نے کرے بیٹا کیسا ہوتا بولتا. تو وہاں کیا کرے؟ ریاض الصالحین پکڑے. تو یہ چیٹنگ. دیکھیے میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں، IRF کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہے. وی ڈونٹ اسپیک اگینسٹ اینی بڈی unless and until somebody asks us. اب پوچھنے کے بعد امانت داری ہے. آپ میرے کو پوچھیں گے ابلیس کیسا ہے تو بولنے پڑے گا. ارے نہیں بھائی اس کے بارے میں کیسا برائی کروں، بولے غیبت ہوتی، بولے غیبت کہاں ہوتی؟ بولنا پڑے گا، سامنے میں ہوشیار کروں گا. تو اس طریقے سے کوئی چیز غلط ہے تو غلط ہے. کون سی جماعت صحیح ہے؟ جو بھی جماعت قرآن سنت کے اوپر جب تک عمل کر رہی ہے وہ صحیح ہے. مکمل دعویٰ جو بھی کر رہی ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی جماعت بول رہی ہم ہی صحیح ہے، IRF والے اگر بولے ہم جو کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، واللہ ہم غلط ہیں. وی نیور سے لائک دیٹ. اس لیے ہم یہ بولتے ٹھیک ہے وی آر ڈوئنگ اے ریسرچ، ہمارے پاس چند ایویڈنسز ہے، ہم اس کے بنیاد پہ ایک بات کر رہے ہیں. اگر کسی مسئلے میں آپ کے پاس کوئی بات ہم سے اچھی آ جائے، آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قول آ جائیں، قرآن کی کوئی مضبوط اور دلائل آ جائیں، ماشاءاللہ واللہ وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ اٹ، چینج اس. وی نیور کلیم وی آر پرفیکٹ، کبھی بھی نہیں کرتے کلیم. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ممبرشپ ڈرائیو نہیں ہے. وائی؟ ممبرشپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ یقین سے اب میں چھوں میرے ہی چھو جاؤ تم بولے سا. نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. ایوری مسلم از اوور ممبر. ایوری مسلم جس نے کلمہ پڑھ لیا، قادیانی بھی ہے لیکن اگر انہیں اسلام کی توحید اور رسالت کا کام کرنا چاہ رہا ہی از اوور ممبر. ہندو بھی کرنا چاہ رہا امن کے لیے کوئی کام، ہی از اوور ممبر. تو ہمارے پاس ممبرشپ از ویری براڈ، دیر از نتھنگ ایز جماعت. ہاں اب قرآن اور سنت پہ کون ہے؟ اہل حدیث. ولی کے مسئلے میں اہل حدیث کو کہاں فالو کریں تو بھی غلط ہے ادھر. جیسے کئی مسئلے نکلتے ہیں. تو نو بڈی شوڈ کلیم وی آر پرفیکٹ. پرفیکٹ بول کے اگر آپ کو کوئی کلیم کر رہے ہیں تو سمجھ جانا ہی نہ گڑبڑ کر رہا کچھ. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کرے. صحابہ کو کیا بولے؟ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میرے انقریب گزرنے کے بعد 73 فرقوں میں امت بٹ جائے گی. کلہم فی النار، پورے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے. ترمذی شریف حدیث نمبر 171. قالوا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ ایک کون ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جو کوئی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اللہ نے کہا ہدایت والے صرف وہ ہیں جو تم لوگوں کی طرح ایمان لائے. قرآن کس پر نازل ہو رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہاں ایمان والے لوگ کون تھے؟ صحابہ، جو یہ طریقے پہ ایمان والے ہیں. اس سے ہٹ گئے اگر کوئی بھی، اللہ تعالیٰ بولے فرقے بنا دیتے لوگ. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51 اور 52. اے نبی آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، ہر جماعت اور گروہ اس پر مطمئن ہے جو اس کے پاس موجود ہے. آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، قیامت میں اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا. پرفیکشن nobody should claim. ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کسی کو،
ہم کو اس میں توفیق عطا فرما کہ ہم وہی باتیں بتائیں جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تعلیمات کے مطابق ہو. اے اللہ قیامت میں ان لوگوں میں شامل کر دے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں. ہمارے لیے شفاعت کریں گے دعویٰ ہے, اللہ کو تکبر نہیں پسند ہے. تو یہ بات پہ کلیئر ہو جائیے. تبلیغی جماعت کا مسئلہ جہاں تک میرا مسئلہ معراج کا واقعہ, ہو سکتا تھوڑا سا آپ کمیونیکیشن میں مس کمیونیکیٹ کر لیے. میں کبھی بھی نہیں بولا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھے. میں یہ بتایا کہ معراج کے واقعے کے اوپر جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتا ہوں, میرے اور اللہ کے بیچ میں ایک نور کی چادر تھی, ایک نور کا پردہ تھا, اللہ اس کے پیچھے تھا. بولے یہ کہاں کا ہے؟ معراج کا واقعہ ہے. تو صحابی کہہ رہے ہیں میں نے امہات المومنین کو 2 آیتیں بتائی, سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 23, سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 13, جس میں یہ آیا ہے کہ اور اس نے وہ سب کچھ دیکھا جب وہ آسمان پر ظاہر ہو گیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ آیتیں سب سے پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اور کہا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے, یہ کون تھے وہ جو آسمان پر ظاہر ہو گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے. یہ بالکل الگ واقعہ ہے, معراج بالکل الگ واقعہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ آیتوں کے بنا پر سمجھا گیا تھا کہ دیکھ لیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا ہے نہیں آسمان پر میں جو دیکھا وہ جبرائیل تھے, اللہ نے تھا. وہ کلیئر؟ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر.